بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ پاک نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کو کن فیکون کہہ کر پیدا فرمایا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگوں کو بھی حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور عاشورہ کے روزہ کے بارے میں مجھے اللہ پاک سے یہ امید ہے کہ یہ روزہ اس شخص کے لیے 1 سال پہلے کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جو شخص 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، لیکن صغیرہ گناہوں کی معافی بھی تب ملتی ہے جب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اپنی درمیانی مدت کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یوم عاشورہ کی خصوصیات۔ یوم عاشورہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک کے حکم سے وہ گلزار بن گئی تھی۔ یہ عاشورہ کا دن ہی تھا۔ 10 محرم کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ یوم عاشورہ کے فضائل اس وجہ سے بھی اہم ہیں کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتار دی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو عطا ہوا۔ 10 محرم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ یوم عاشورہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ یوم عاشورہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات 10 محرم الحرام کو ہی ملی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو یہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ یوم عاشورہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ 10 محرم کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جس دن قیامت ہوگی وہ یوم عاشورہ کا ہی دن ہوگا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی یہ ویڈیو اور آج کی یہ احادیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ نے ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو اور ان احادیث کو ضرور شیئر کرنا ہے کہ یوم عاشورہ کی خصوصیات، 9-10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ آپ نے ہمارے چینل ماہرہ اسلامک ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔